26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کافی الجھ سی گئی ہے. عدلیہ کے آنریبل ججز کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں. اور آج جب منصور علی شاہ صاحب کراچی میں تھے اور کراچی بار ایسوسی ایشن کی تقریب میں تھے تو ان کو وہاں پر کیونکہ وہ سینئر ترین جج ہیں سپریم کورٹ کے تو کافی سارے لوگ ان کے لیے نعرے بھی لگا رہے تھے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ. تو وہ پھر کلیریفیکیشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں سینئر پیونے جج ہوں اور مجھے یہی کہیے میں چیف جسٹس نہیں ہوں ورنہ نظام بگڑ جائے گا. اور یہ نظام آپ جانتے ہیں 11 تاریخ کو 8 نئے ججز سپریم کورٹ میں لے کر آ رہا ہے. یحییٰ آفریدی کے سربراہی میں 60-70 نئے ججز کہا جا رہا ہے کہ سسٹم میں آئیں گے. اس نظام کے اندر بہت ساری اب پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں, الجھنیں سلجھانے کی ضرورت ہے اور اس نظام سے آپ کا لیڈر رہائی چاہتا ہے. تو کیا لگتا ہے سر آپ کو اس نظام کا مستقبل اور اس نظام کو دیکھتے ہوئے سر عمران خان کی رہائی تو بہت مشکل ہے. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ظاہری بات ہے ہمارے عدل کے نظام کو تو غیر تلافی نقصان پہنچا ہے, اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کرے گا. دیکھیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو آزادی عدلی ہے وہ بیسیکلی آپ کے آئین کا ایک کارڈینل حصہ ہے, آپ اس کو اس سے سیپریٹ نہیں کر سکتے. اور بنیادی طور پہ اختیار بے شک پارلیمان کا ہے کہ کسی طرح کی بھی ترمیم لانا, مگر بنیادی ڈھانچے کے ساتھ اس طرح سے چھیڑ چھاڑ کرنا یہ اختیار نہ عوام نے انہیں دیا اور نہ ہی اس چیز کا یہ مینڈیٹ لے کے عوام سے آئے تھے. اگر آپ کیمپین کے دوران اٹھا لیں کیا کسی لیڈر نے کہا تھا کہ ہم اس طرح کی ترامیم لائیں گے, مطلب ایک ایسی چیز جس کو عوامی سپورٹ ہی نہ ہو وہ کس طرح سے پارلیمان کر سکتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں, اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے پرابلم بھی ڈیولپ ہوئے ہیں. اور یہ پرابلمز آپ سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں صحیح ہو پائیں گے یا اٹ ول ٹیک ٹائم؟ دیکھیں اس سے پرابلم تو بڑھے گا. دیکھیں ابھی دیکھیں عدلیہ میں ڈیوائیڈ بھی اسی وجہ سے آیا. آپ نے جیسے منصور علی شاہ صاحب کا حوالہ دیا, آپ نے ان کا وہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ میں فیصلہ بھی دیکھ لیا ہوگا. محسن کیانی نے کہا سر کہ ایک خط کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم آئی. تو وہ دیکھیں خط بھی اوور آل دیکھیں لایا کس لیے گیا کہ بیسیکلی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے عدلیہ کو تابع کر لیں گے, اور یہ میرے خیال سے غلط فہمی ہے. اس وجہ سے اتنا بگاڑ پیدا ہوگا کہ جو ایک دفعہ یہ پورے سسٹم کو مجبور کرے گا کہ دوبارہ سے جو ہے نا وہ جو ہے نا پورا سسٹم ہل جائے, اور وہ ہلے گا ایک دفعہ. سر یہ بتائیے گا مجھے کیونکہ عدلیہ کی بات ہو رہی ہے تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی بینچ بنا. آئینی بینچ ایک بہت امپورٹنٹ کیس سن رہا ہے جس سے پی ٹی آئی ڈائریکٹلی اس پہ کنیکٹڈ ہے, سویلین کا ملٹری کورٹ ٹرائل. اور آج اس کیس کی جو موسٹ امپورٹنٹ لائن کنسیڈر کی جا رہی ہے بہت ساری جگہوں پہ, وہ ہیڈ لائن بھی ہے کہ ہمارے جو ججز ہیں وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو تو وہ زیادہ بڑا ہوگا یا 9 مئی حملہ زیادہ بڑا ہوگا. آپ کی نظر میں ایز اے لائر کون سا سیناریو زیادہ ڈینجرس زیادہ بڑا ہوگا, دہشت گردی کا یا 9 مئی حملے کا؟ سر دیکھیے آپ اوور آل دیکھ لیں, دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوتے رہے. کیا آپ کے شہر کراچی میں جو حملہ ہوا تھا پی این ایس بیس پہ, ٹھیک ہے, کیا وہ کوئی چھوٹا حملہ تھا؟ اس کے حملہ آوروں کا ٹرائل کدھر ہوا تھا جس میں آپ کا ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا تھا؟ جانی نقصان تو ایک طرف, جو ہارڈ ویئر کا نقصان ہوا, آپ کے اورین طیاروں کو نقصان پہنچایا گیا, کیا وہ ریپیئربل لاس نہیں تھا کہ آپ کا سرویلنس کا نظام کتنے عرصے کے لیے بلائنڈ ہو گیا تھا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے سمندروں میں جو ہے نا کون کون جو ہے نا موو کر رہا ہے. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. پھر بات ہے پریسٹیج کی, بات کریں جگہوں کی پریسٹیج کے حوالے سے, کیا اس ملک میں پارلیمان سے بڑا کوئی ہے بلڈنگ یا ادارہ؟ ادھر پارلیمان پہ حملہ ہوا, آج تک 10 MNAs کی اغوا کی FIR نہیں کٹی. تو یہ ساری چیزیں غور طلب ہیں. بالکل غور طلب ہے. اور سر ایک نیا قانون ہے جس سے آج کل صحافی بہت پریشان ہیں سر. وہ نون لیگ والے کہتے ہیں تو پی ٹی آئی والے ہی لے کر آئے تھے اپنے دور میں, ہم تو صرف ترمیم کر رہے ہیں پیکا ایکٹ. اور سر اب کچھ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ آج کل حالات کیسے ہو گئے ہیں. اب اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہوگی, پکڑ دھکڑ شروع ہوگی, بہت سارے یوٹیوب چینلز بند ہوں گے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ٹویٹر ایکس کیوں بند ہوا تھا؟ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا روکنے کے لیے. انٹرنیٹ کیوں بند ہوا تھا؟ آپ کا نیریٹو بیانیہ روکنے کے لیے. اور اب کہا جا رہا ہے کہ اب یہ آ گیا ہے تو اس سے زیادہ آسانی ہو جائے گی پی ٹی آئی کے بیانیے کو ختم کرنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے, تمام کرنے کے لیے آن لائن. سر نہیں, اب یہ دیکھیں یہ اتنی چیزیں آپ نے بیان کی ہے, اب اس پیکا کی ترمیم کے بعد اب یہ ساری آپ نے فیک نیوز پھیلائی ہے,
تو اس کے لیے اب آپ کو سب سے پہلے FIR ہونی چاہیے, بعد میں آپ کے سر آپ مجھے ڈرا کیوں رہے ہیں سر؟ دیکھیں میرے پیچھے کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, میں تو بہت چھوٹا سا عوامی نمائندہ ہوں, عوام کی نمائندگی کرتا ہوں, ان کے مسائل آپ کے ساتھ لاتا ہوں, لیکن میٹر آف دا فیکٹ تو یہی ہے نا سر جو عوام نے فیس کیا. اسی لیے ہے کہ آپ گورننس پہ کوئی سوال ہی نہ کر سکیں, آپ اس ملک میں رائے ہی نہ رکھیں, رائے رکھنا اب اس ملک میں جرم ہو گیا. اور بنیادی طور پہ جو الزام دیتے ہیں نا کہ جی پیکا ہم لائے تھے, پیکا ہم نہیں لائے تھے. پیکا آیا ہے آپ کا جو ہے نا 2017 میں, جب بیسیکلی ان کی گورنمنٹ تھی, اور اس کے بعد نون لیگ کی گورنمنٹ کے بعد کچھ ترامیم ہمارے دور میں ضرور آئی ہیں, مگر اس طرح کی ترامیم کے حق میں کوئی بھی نہیں ہے, اور ہم بھی کسی طرح کی جو آزادی رائے ہے اس پہ قدغن کے حق میں نہیں ہے, نہ آج ہوں گے, نہ کل تھے, نہ آگے آنے والے وقت میں ہوں گے.